سے دعا ہے کہ اس مالک نے اپنے فضل و کرم سے سب کو یہاں پر جمع فرمایا، اپنے فضل و احسان سے بار بار ہم سب کو حرمین شریفین میں بھی ایسے اکٹھا فرمایا۔ جب بھی موت آئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ پاک کی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء ذی وقار اور محترم ساتھیوں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اترتا دیکھا، ملائکہ اترتے دیکھے، جبریل اترتے دیکھے، رب کی رحمتیں اترتی دیکھی۔ اتنی خوشی کسی موقع پہ نہیں ہوئی جتنی کہ یہ جملہ سن کر خوشی ہوئی جب آقا کریم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ جنت کے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، کیا مزہ ایسی جنت کا جس میں آپ کا دیدار نصیب نہ ہو؟ آگے سے آپ نے جو جواب دیا، صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم اتنی خوشی کسی اور موقع پہ نہیں ہوئی کلمہ پڑھنے کے بعد جتنی اس موقع پہ خوشی۔ پوچھا گیا وہ کیا جملہ تھا، تو آپ نے فرمایا، آپ تمام احباب کو بھی یقیناً بڑی خوشی ہوگی سن کر، آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو بندہ جس سے دلی طور پر محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہر مسلمان وہ جیسا کیسا بھی ہے، گناہ گار ہے، بڑا نیک ہے، مرد ہے، عورت، چھوٹے بڑے، طالب علم ہے، غیر طالب علم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے، ہم ہر مسلمان کے بارے میں یہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اپنے والدین سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، پوری انسانیت سے زیادہ، سب سے زیادہ پیار ہے۔ تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ سارے بولیے حضور اکرم۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بابرکت مجلس کی برکت سے اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمائے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علماء سے، علم دین سے وہ وابستگی نصیب فرمائے جو اللہ نے ہمارے بڑوں کو نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان طلبہ اکرام کی، علماء کی دل سے قدردانی کی اور ان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں ایک حدیث شروع کروں، آپ نے فرمایا مومن کی بنیادی 5 نشانیاں ہیں۔ یہ حدیث آپ بھی آج سارے یاد کر کے بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے بڑی انشاءاللہ، اور یہ 5 خوبیاں اپنے اندر بھی لائیں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو رب کی رحمتیں برکتیں امام الانبیاء پہ نازل ہو رہی ہیں، جو دوسروں تک خیر کا پیغام پہنچاتا ہے، کسی کو سچائی کا راستہ بتا دیتا ہے، کسی کو امانت داری پہ لے آتا ہے، کوئی بھی تعلیم خیر کی دیتا ہے، سبب خیر کا دیتا ہے، کسی کو راہ پہ ڈال دیتا ہے، تو جو رب کی رحمتیں امام الانبیاء پہ نازل ہو رہی ہیں، آپ نے فرمایا میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ہر امتی پہ وہ رحمت نازل ہو جو دوسروں کو خیر کی تعلیم دے۔ اس لیے خاص طور پر علماء کرام کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں، جن کو اللہ نے پوری زندگیاں توفیق دی، کمی کوتاہی کس میں نہیں، کمی کوتاہی میرے والدین میں بھی ہے، میرے میں بھی ہے، میرے بچوں میں بھی ہے، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں گے، یہ سب کچھ نظر آئے گا۔ تو ایک حدیث آپ نے فرمایا 5 خوبیاں مومن میں ہی ہو سکتی ہیں، منافق میں نہیں ہو سکتی۔ خمس لا تکون فی المنافق، منافق میں نہیں ہو سکتی، کس میں ہوں گی؟ سارے بولیں کس میں ہوں گی؟ مومن میں ہوں گی۔ اور کون کو نیت کرتے ہیں کہ خود بھی لائیں گے اپنے اندر ان خوبیوں کو، دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ سب سے پہلی چیز فرمائی الفقہ فی الدین، جو بھی مومن ہوگا مرتے دم تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھے گا، اور جو طالب علم سمجھتا ہے وہ علماء کی دل سے قدر کرتا ہے اپنے ماں باپ کی طرح، کیونکہ حضرت علی کا فرمان ہے انا عبد من علمنی حرفا، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا میں اس کا غلام، اس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا میں اس کا غلام۔ تو اپنے آپ کو مرتے دم تک ہم نے کیا سمجھنا ہے؟
پہلے 5 خوبیاں سن لیں، پھر اس کی مختصر سی تشریح پھر امام مالک کا واقعہ بات پیش کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی صفت کیا فرمائی تھی؟ مومن کیا ہوگا؟ طالب علم ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا المرء باللسان، اس کی زبان سے کبھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جس سے کسی کا دل دکھے۔ نمبر 3 فرمایا تبسم فی الوجہ، اس کے چہرے سے ہمیشہ محبتیں ٹپکتی ہوئی، پیار ٹپکتا ہوا، اپنائیت ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہر ایک یہ سمجھے گا یہ مجھ سے بڑے اخلاق سے پیش آئے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ اس کو مایوسیوں سے، ٹینشنوں سے اتنا پاک کر دے گا کہ النور فی القلب، اس کا دل منور ہو جائے گا۔ ہمیں اتنی محنت کرنی ہے ان صفات پہ کہ ہمارا دل منور ہو جائے، کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کا کینہ نہ ہو، ہمارے دل میں مایوسی نہ ہو۔ اللہ سے تعلق اور مایوسی یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا المودۃ بین المسلمین، یہ جہاں جائے گا امت کے جوڑنے کا ذریعہ بنے گا، نفرتوں کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ 5 خوبیاں ذرا آپ بھی دہرا لیں، میں بھی دہرا لیتا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دوستوں تک پہنچانے کی۔ سب سے پہلے خوبی کیا جی؟ مومن جو ہوگا وہ دین کا، اس کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف، اس کے چہرے پہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ مسکراہٹ ہوگی، اور اس کے دل میں ہمیشہ نور ہوگا، ٹینشنیں نہیں ہوں گی، نفرتیں نہیں ہوں گی، بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، اللہ کا غیر نہیں ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پہ جہاں جائے گا امت کو کیا کرے گا؟ تو جیسے میں حدیث میں یوں امام مالک حدیث بیان کر رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدل گیا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 17 مرتبہ چہرے کا رنگ بدلا۔ جب حدیث مکمل کر لی، جیسے میں نے یہ حدیث شروع کی، ایسے انہوں نے حدیث شروع کی، ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ چہرے کا رنگ بدلنا، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی خون ٹپک کے باہر آ جائے۔ جب حدیث مکمل کی تو جو ساتھی بیٹھے تھے ان سے کہنے لگے کہ ذرا کمر کو دیکھنا کیا سنتے آپ۔ کپڑا اٹھا کے دیکھا تو اتنا بڑا بچھو جس نے 17 مرتبہ ان کو ڈسا ہوا تھا۔ ساتھی رونے شروع ہو گئی کہ حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمانے کے مجھے حیا آئی کہ اللہ کے محبوب کی بات چل رہی ہے اور میں بیچ میں اپنی ذات کو لے آؤں۔ ساری زندگی مدینہ منورہ میں جوتا کبھی نہیں پہنا، ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، واش روم کے لیے حدود سے باہر جایا کرتے تھے، سواری میں کبھی بڑی اعلیٰ سواری، بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ ادب کا کیا مقام تھا کہ باہر جا کے پھر رب نے مقام کیا دیا، فرماتے ہیں ما بت لیلۃ الا ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات سویا ہوں اللہ نے اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمایا۔ آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ جو 5 خوبیاں عرض کی گئی ہیں اس کی طرف آنے کی ہم خود بھی نیت کریں، اور خاص طور پہ میں اپنے ان ساتھیوں کو بڑی خوشی ہوئی، ابھی مفتی عرفان صاحب نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ 50 کے قریب جو علماء کرام یہاں سے پڑھ کے نکلے، تو میں خاص طور پہ ان علماء کرام میں سے ایک مفتی عرفان صاحب بھی، مجھے یاد ہے کہ فجر کے بعد ہمارا یہاں پر درس قرآن ہوا کرتا تھا، سیکھنے سکھانے کا ایک حلقہ لگتا تھا، نورانی قاعدہ بھی اس میں چل رہا ہے، اور مصنون دعائیں بھی چل رہی ہیں، اور بھی کافی چیزیں مجھے نظر آ رہے ہیں جو شرکت کرتے رہے، آج سے کوئی 20 سال پیچھے چلے گئے، کوئی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، وہ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ وہ بیٹھے ہیں، کئی جگہ سب بیٹھے ہیں، تو وہ ماشاء اللہ۔ تو یہ موڑ سے لے کر ڈاکٹر فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے بچوں کے ڈاکٹر، اور ڈاکٹر رفیق صاحب تک جتنے بھی ہاسپٹل کے مالکان تھے ڈاکٹر حضرات، وہ بھی، ان کے ڈاکٹر بھی، پھر اسکول کے مالکان، ادھر ماشاء اللہ کوئی 125 150 200 تک بھی مجمع ہمارا فجر کے بعد ہوتا ہے۔ تو میں تمام خاص طور پر اپنے
جو ہمارے ساتھی جن کو اللہ پاک نے علم کی نسبت سے نوازا ہے، اسی میں سے ایک وصولی آپ کو جو یہ یہاں پر خطیب نکتہ دان اور شعلہ بیان مفتی عرفان صاحب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس 10 منٹ کی وصولی ہے۔ سارے ماشاء اللہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے اور معاملات بہتر سے بہتر ہونا شروع۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں گر تم خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن، اگر تمہارا پروگرام مسلمان بن کے زندگی گزارنے کا ہے تو پھر قرآن کے بغیر ممکن نہیں۔ سورۃ الرحمن بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان کی ذات وہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کی تخلیق کو بعد میں ذکر کیا۔ تو بڑا عجیب نقطہ مفسر نے لکھا ہے کہ تعلیم قرآن ہے تو تخلیق انسان میں شامل ہو، اگر تعلیم قرآن نہیں ہے تو تخلیق انسان میں شامل نہیں۔ تو کون کون تخلیق انسان میں شامل ہونا چاہتا ہے کہ اس کے لیے تعلیم قرآن ضروری ہے۔ اور میں خاص طور پہ اپنے علماء کرام سے بھی اور جو ساتھی تشریف لائے ان سے بھی عرض کروں گا کہ مستقل درس کے لیے آنا آج کل جو مصروفیت کا عذاب ہے مشکل ہو رہا ہے، لیکن جمعے کی نماز کے لیے تو سارے جاتے ہی ہیں۔ جمعے کے اندر بھی یہ معاملہ شروع کر دیں، 1 رکوع 2 رکوع ترتیب سے شروع کر دیں۔ اتنے سال ہو گئے جمعے پڑھتے ہوئے، تو اگر ہم شروع کریں 2 مہینے میں 1 پارہ بھی نکل جائے تو ہر سال 6-7 پارے ہمارے آسانی سے نکل سکتے ہیں، 4-5 سالوں کے اندر ہمارا قرآن نکل جائے۔ تو سارے علماء کرام سے خاص طور پہ میں ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا کہ اپنے جمعوں کے اندر، الحمدللہ ہم نے بھی دارالعلوم شہابیہ میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے، 1 بجے کی بجائے 1:45 بجے ہمارا جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، طلباء کے ہاتھوں میں بھی اور مقتدیوں کے ہاتھوں میں بھی۔ پہلے 10-15 منٹ ترجمہ چلتا ہے، اس کے بعد اس کے متعلقہ جو خلاصہ ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اتنے زبردست اس کے فوائد سامنے آ رہے ہیں اور اتنی اچھی کارگزاری ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ کون کون نیت کرتے ہیں جی؟ مجمع بھی نیت کریں کہ ہم اپنی مساجد میں اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو علماء کرام ہیں خاص طور پر ان سے میں خاص طور پر عرض کروں گا، اور آخری گزارش کہ اپنے روزگار کے لیے کچھ نہ کچھ میں اپنے بچوں سے ضرور عرض کروں گا کہ اپنا رزق حلال کے لیے کچھ نہ کچھ روزگار ساتھ ضرور لے کر چلے۔ عشرہ مبشرہ بھی تاجر، انبیاء نے بھی تجارت فرمائی، اس لیے ہمیں بھی تجارت کے ساتھ کچھ نہ کچھ، اتنا تجارت میں بھی نہ گھسیں کہ اس کو بھول جائیں، اور اتنا اس میں بھی نہ رہیں کہ ہاں کچھ لوگوں کا توکل اور اعتماد اتنا ہوتا ہے کہ وہ براہ راست بھی لینے والے بن جاتے ہیں، جیسے اصحاب صفہ تھے۔ ابھی اس درجے تک ہم نہیں پہنچے، تو جب وہاں پہنچ جائیں گے پھر چھوڑ دیجیے، جب تک نہیں پہنچے تو کچھ نہ کچھ ضرور شروع کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔